بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 191 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حروف شرط ان، لو اور اما کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف شرط ان ولو واما لہا صدر الکلام فإن للاستقبال وإن دخلت على الماضي ولو عكسه وتلزمان الفعل لفظا أو تقديرا ومن ثم قيل لو أنك بالفتح لأنه فاعل وإن طلقت بالفعل موضع منطلق ليكون كالعوض فإن كان جامدا جاز لتعذره۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حروف شرط ان ولو و اما، حروف شرط ان، لو اور اما ہیں۔ لہا صدر الکلام، ایک کلام کے شروع میں آتے ہیں۔ فَإِن لِلْاِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمَاضِي، ان استقبال کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ ولو عکسہ، اور لو اس کے برعکس ہے۔ وتلزمان الفعل لفظا او تقدیرا، اور یہ دونوں فعل کو مستلزم ہے، خواہ فعل لفظا ہو یا تقدیرا۔ ومن ثم قیل، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لو انک بالفتح، لو انک حمزہ فتحہ کے ساتھ، لأنه فاعل، اس لیے کہ یہ فاعل ہے۔ وَإِن طَلَقْتَ بِالْفِعْلِ مَوْضِعَ مُنْطَلِقٍ، اور ان طلقت فعل کے ساتھ منطلقن کی جگہ، لِيَكُونَ كَالْعِوَضِ، تاکہ وہ عوض کی طرح ہو جائے۔ فَإِن كَانَ جَامِدًا جَازَ لِتَعَذُّرِهِ، پس اگر خبر جامد ہو تو وہ جائز ہے اس یعنی فعل کی خبر کی جگہ واقع ہونے کے، متعذر ہونے کی وجہ سے۔ آج کے درس کے اندر حروف شرط اور ان کا حکم اور حروف شرط میں سے ہر ایک کی تفصیل پڑھیں گے۔ وحروف شرط ان ولو و اما، حروف شرط تین ہیں، ان، لو، اما، یعنی وہ حروف جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور دو جملوں پر داخل ہو کر پہلے جملے کے شرط اور دوسرے جملے کے جزا ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جیسے ان تضرب اضرب۔ حرف شرط دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، خواہ دونوں جملہ اسمیہ ہو صورتاً، اس لیے کہ لو اور ان کے لفظاً یا تقدیراً فعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے جن دو جملوں پر یہ داخل ہوں گے، ان میں سے پہلے جملے کا اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے فعلیہ ہونا ضروری ہے، البتہ وہ صورتاً اسمیہ ہو سکتا ہے، اس طرح کہ اس کا فعل لفظاً مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، جیسے ان انت زائری فانا اکرمک۔ اس مثال میں ان حرف شرط جملہ اسمیہ پر داخل ہے اور دونوں جملہ اسمیہ ہیں۔ دوسرا جملہ حقیقتاً اسمیہ ہے اور پہلا جملہ صرف صورتاً اسمیہ حقیقتاً نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان کے بعد کنتا فعل محذوف ہے، لہذا حقیقت کے اعتبار سے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ یا دونوں جملے فعلیہ ہوں، جیسے ان تضرب اضرب، یہاں دونوں جملے فعلیہ ہیں جن پر ان داخل ہے، یا دونوں مختلفہ ہوں
پہلا جملہ فعلیہ ہو دوسرا اسمیہ ہو، جیسے ان تعطینی فانا اکرم ہوگا۔ تو صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لہا صدر الکلام، یہ تینوں صدارت کلام چاہتے ہیں، اس لیے کہ کلام کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مثلا خبریہ اور انشائیہ، پھر ان دونوں کی اپنی اپنی قسمیں ہیں، اور جملہ شرطیہ تو ان حروف کو صدارت کلام کا حق اس لیے دیتا ہے تاکہ کلام کی ابتدا ہی سے معلوم ہو جائے یہ کلام کس نوعیت کا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پڑھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ جملہ شرطیہ ہے، اور لو حرف شرط دو جملوں پر داخل ہے، اسی طرح ہر حرف شرط دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ شرط اور دوسرا جزا کہلاتا ہے۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمَاضِي، یعنی ان حرف شرط جس فعل پر داخل ہو وہ ہمیشہ کے لیے استقبال کے معنی میں ہوگا، اگرچہ ماضی کے صیغہ پر ہی داخل ہو۔ تو یہ ہے وَإِن دَخَلَ الْمَاضِي، اس میں کلمہ ان صیغہ ماضی پر داخل ہے اور استقبال کا معنی دے رہا ہے۔ وَلَوْ عَكْسُهُ، فرماتے ہیں لو جس صیغے پر داخل ہو وہ ہمیشہ کے لیے ماضی کا معنی دے گا، اگرچہ وہ مستقبل کے صیغے پر ہی داخل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یہاں دیکھیں لو جملہ فعلیہ پر داخل ہے۔ آگے صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَتَلْزَمَانِ الْفِعْلَ لفظاً و تقدیراً، حروف شرط ان ہو اور یا لو ہو، فرماتے ہیں ان کے بعد فعل کا ہونا لازم ہے، یعنی یہ دونوں جملہ فعلیہ پر ہی داخل ہوں گے، چاہے وہ لفظاً ہو ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، او لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تقدیراً کی مثال وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، اصل عبارت یہ۔ وَمِن ثَمَّ قِيلَ لَوْ أَنَّكَ بِالْفَتْحِ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ، اس اصول پر ایک تفریح صورت بیان فرما رہے ہیں کہ ما قبل ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ان مقصورہ کے مقامات اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان جملے کی شروع میں آتا ہے، ان نہیں آتا، لیکن اگر اس سے قبل کلمہ لو ہو تو ایسی صورت میں ان مفتوحہ ہوگا، اس لیے کہا لو کے بعد ہمیشہ فعلی آتا ہے۔ تو یہاں اگرچہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن مقدر ہے، وہ ہے ثابتہ، اور یہ ان کا قائم وغیرہ اسی فعل مقدر کے لیے فاعل بنے گا، اور جب فاعل بن رہا ہو تو ہم نے یہ پڑھا تھا ان مفتوحہ ہوتا ہے۔ صاحب کافی یوں ہی فرما رہے لو انک بالفتح لانہ فاعل، کہ انک میں ان یہ مفتوح ہوگا کیونکہ یہ فاعل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وانطلقت بالفعل موضع منطلق، یعنی مبتدا کی خبر یا حروف مشبہ بالفعل کی یا فعال ناقصہ وغیرہ کی خبر ہو تو عام طور پر اس کا مفرد ہونا یعنی اسم کی صورت میں ہونا اصل ہے، جیسے زید عالم، ان زیدا عالم، کان زید قائما وغیرہ۔ لیکن اگر وہ ان حرف مشبہ بالفعل لو شرطیہ کے بعد ہو تو اس کی خبر بجائے مفرد یعنی اسم ہونے کے فعل کی صورت میں لے کر آئیں گے، جیسے لو انکا انطلقتا، اصل میں لو ثبتا انکا منطلقن تھا، پھر لو کے بعد فعل کو حذف کر دیا تو لو انکا منطلقن بن گیا، پھر فعل محذوف کے عوض میں منطلقن کو بھی فعل سے بدل ڈالا لیکون کالعوض، اور لیکون کالعوض کا یہی مطلب ہے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ خبر فعل محذوف کے مطابق ہو جائے۔ یہ تو اس صورت میں ہوگا جب خبر اس میں مشتق کی صورت میں ہو۔ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا جَازَ لِتَعَذُّرِهِ، اگر وہ اس میں جامد کی صورت میں ہو پھر مجبوری کی صورت میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، جیسے لو ان زیدن رجل
وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کیونکہ اس صورت میں اس کا مقابل موافق کوئی فعل نہیں جس کو لایا جائے. اس لیے فرمایا کہ متعذر ہونے کی وجہ سے، تعذر ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں سے چھوڑیں گے. جیسے کہ یہاں مذکورہ قرآن کی آیت میں ہم نے پڑھا لو ان ما فی الارض، یہاں لو کے بعد ان ہے اور اس کی خبر اقلام اس میں جامد لائی گئی ہے. اس لیے کہ یہاں خبر کی جگہ فعل لانا متعذر ہے، کیونکہ اس میں جامع سے فعل مشتق کرنا ممکن نہیں ہے. ان کا استعمال امور مشکوکہ یعنی صرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کا واقع ہونا یقینی نہ ہو بلکہ مشکوک اور محتمل ہو. آتی کا ان طلعت الشمس، آؤں گا آپ کے پاس اگر سورج نکلے گا. سورج کا نکلنا امور یقینیہ میں سے ہے، بلکہ آتی کا اذا طلعت الشمس کہیں گے اس لیے سورج کا نکلنا امور یقینیہ میں سے ہے، اس کے لیے اذا استعمال ہوتے ہیں. لو پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی پر دلالت کرتا ہے. جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو آسمان و زمین میں فساد ہوتا. چونکہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس سے فساد برپا نہیں ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے حروف شرط ان اور لو کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.